نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی سب کے لیے میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ ہم نے بات کر رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیت علیہ السلام ان کے ولی عہد مقرر ہوئے۔ حضرت شیت علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بہت پیارے بیٹے تھے، بہت ان سے محبت کرتے تھے حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ حابیل کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت بے قرار رہتے تھے، آپ ان کے غم میں پریشان رہتے تھے، دکھی رہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی حابیل کے موت کے 5 سال بعد حضرت شیت علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیت علیہ السلام سے بہت پیار تھا، اور حضرت شیت علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ آپ اپنے والد سے حضرت جنت کی بیٹھ کے باتیں سنتے رہتے تھے، ان کی لذتوں سے محظوظ ہوتے رہتے تھے، آسمانی صحیفوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے، اور بیٹھ کے تمام بیٹوں سے الگ تھلگ بیٹھ کے وظائف کرتے رہتے تھے۔ حضرت شیت کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے لوگ تھے، اس میں 2 قسم کے لوگ جمع ہو گئے۔ ایک تو وہ لوگ جو قابیل کی اولاد کی پیروی کرتے تھے، اور ایک وہ تھے جو حضرت شیت علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے۔ حضرت شیت علیہ السلام کی واضح و نصیحت سے کچھ لوگ تو راہ راست پہ آ گئے، باقی کچھ لوگ نافرمانی پہ ہی رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے 912 سال عمر پائی۔ صحیح تعداد تو اللہ رب العزت کو معلوم ہے، جو کچھ میں نے پڑھا اور جو میں نے اپنے علماء کرام سے سنا اس میں یہی پتہ ہے کہ 912 سال عمر پائی، باقی اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ اپنے آپ حضرت شیت علیہ السلام نے کچھ نصیحتیں چھوڑی: اللہ کو ایک ماننا، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کا احترام کرنا، صلہ رحمی کرنا، نیکی اور برائی کی تمیز رکھنا، اور مصیبت پہ صبر کرنا، اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ہمارا قصہ حضرت شیت علیہ السلام کا یہی پہ اختتام ہوا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی منتخب ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو لقب اس لیے کہا جاتا ہے کہ درس لفظ نکلا ہے پڑھنے سے۔ درس کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا، پڑھانا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اس چیز کا بہت شوق تھا، عبادت گزار تھے، بہت پڑھنے کے شوقین تھے۔ سنا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ علم نجوم ان کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازی یہ تھی کہ آپ سارا دن جو عبادت کرتے تھے فرشتے آ کے شام کو وہ لے جاتے تھے۔ آپ صائم الدہر تھے، روزے سے رہتے تھے، روزانہ کا ایک جوڑا سیتے تھے، اور اس کی اجرت بھی کسی سے نہ لیتے تھے۔ ایک بار حضرت ادریس علیہ السلام اپنے گھر بیٹھے تھے تو ایک مہمان ان کے پاس آیا۔ مہمان کون تھا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام، جو اللہ کے حکم سے ایک مہمان کی شکل میں آئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بٹھایا، روزے سے تھے آپ، اور آپ کا پر اللہ کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ شام کو روزانہ بہشت سے ان کے لیے کھانا آتا تھا۔ آپ اس سے روزہ کھولتے تھے، جتنا کھانا کھا لیتے تھے، باقی واپس چلا جاتا تھا۔ آپ نے مہمان کو کھانا پیش کیا، لیکن انہوں نے کھانا نہیں کھایا، بلکہ جہاں قدم رکھتے تھے وہیں پہ عبادت کرتے، ہر قدم پہ عبادت کرتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور بڑے پریشان بھی ہوئے کہ کھانا بھی نہیں کھایا، پانی بھی نہیں پیا، لیکن عبادت ہی کر رہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس ملک الموت 3 دن کے لیے آئے تھے، کچھ ان کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے۔ دوسرا دن ہوا، حضرت ادریس علیہ السلام نے مہمان سے کہا کہ آ جاؤ، اب میں آپ کو باہر قدرت کا نظارہ دکھاتا ہوں۔ باہر گئے، راستے میں آپ نے دیکھا تو کھیت جس پہ گندم لگی ہوئی تھی۔ مہمان نے کہا چلو ادریس اس میں سے کچھ خوشے توڑ کے کھا لیتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کیسے مہمان ہو تم؟ کل میں نے تمہیں حلال کھانا پیش کیا، تم نے وہ نہیں کھایا، اور یہ حرام کی بھی چیز کھا لیں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ آپ خاموش رہے۔ آگے چلے تو ایک انگوروں کا باغ دیکھا۔ مہمان نے پھر وہی کہا کہ چلو ادریس اس میں سے کچھ انگور لے کر کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس نے پھر یہی کہا کہ کل میں آپ کو کھانا پیش کر رہا تھا، آپ نے وہ تو کھایا نہیں، میں یہ حرام چیز آپ کو کھانے نہیں دوں گا، کیونکہ وہ تو ملک الموت تھے، انہوں نے کھانا پینا تو ان کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ آگے چلے تو انہیں ایک بکری نظر آئی۔ مہمان نے پھر کہا کہ چلو ادریس بکری کو لے کے ذبح کر کے بھون کے کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس نے پھر وہی کہا کہ یہ بیگانہ مال ہے، یہ تو ہم نہیں کھائیں گے، یہ تو گناہ ہے۔ شام ہوئی، گھر آ گئے۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام نے مہمان سے پوچھا کہ آخر آپ کون ہیں؟ مجھے اپنے بارے میں تعارف تو کرائیں۔
آپ جب سے میرے گھر آئے ہیں ہم آپس میں بات کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ میرے گھر میں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے، مجھے کچھ تو بتائیں۔ ناظرین گرامی، بڑی عجیب سی بات ہے کہ ملک الموت آپ کے پاس ایک مہمان کی شکل میں بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ وہ کون ہیں۔ جب آپ سے تعارف کروایا ملک الموت نے کہ میں حضرت اسرائیل علیہ السلام ہوں، ملک الموت ہوں، تو حضرت ادریس بڑے پریشان ہوئے، کہا کہ کیا تم میری جان قبض کرنے آئے ہو؟ حضرت ادریس نے جب یہ کہا تو ملک الموت نے کہا نہیں، میں جان قبض کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ سے دوستی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس نے کہا آپ 3 دن سے میرے پاس ہو، پوری مخلوق کی جان قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے، آپ تو جب سے میرے ساتھ ہو، کیا اس دوران کوئی شخص مرا ہی نہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جان نکالنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں، میرے لیے تو ایسا ہے جیسے آپ ایک ہاتھ پہ روٹی رکھ کے دوسرے ہاتھ سے کھا لیتے ہو، اور میں بھی ایک ہاتھ جہاں بھی کوئی شخص ہوتا ہے میں آگے ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ جب حضرت ادریس نے یہ باتیں سنی تو کہا کہ اب ہمارے میں دوستی ہو گئی ہے، اگر آپ دوستی ہوگی تو میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے پوچھا کیا آپ عرض کرنا چاہتے ہو؟ کہ میں ایک دفعہ مرنا چاہتا ہوں، آپ میری جان قبض کر لیں، لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت کے حکم سے آپ نے مجھے دوبارہ زندہ بھی کرنا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ بات سن کر ملک الموت نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں، اللہ رب العزت کے حکم سے میں آپ کی جان قبض کروں گا اور اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے آپ کو زندہ کریں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کیا اور اللہ رب العزت سے درخواست کی، اے اللہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، آپ اس کو کہیں کہ یہ مجھے ایک دفعہ میری جان قبض کر لے اور اس کے بعد آپ مجھے دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی اس بات کو مان لیا اور حکم دے دیا کہ آپ اس کی جان قبض کر لیں۔ حضرت ملک الموت نے ان کی جان قبض کر لی، اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ہی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت ادریس علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو گئے تو ملک الموت نے پوچھا کہ میں نے آپ کی جان قبض کی تھی، آپ بتائیں کیا کتنی تکلیف ہوئی آپ کو؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایسی تکلیف ہوئی جیسے کوئی زندہ انسان ہو اور اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اس کی جسم سے کھال اتار دی جائے تو کتنی تکلیف ہوتی، اتنی تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ میں دوزخ دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تاکہ مجھے اس کا خوف ہو اور میں اللہ کی عبادت زیادہ کروں، اس کی بندگی زیادہ کروں۔ ملک الموت نے پھر یہی کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہوگا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پھر درخواست کی کہ اللہ رب العزت مجھے ایک بار پھر دوزخ کی حالت دکھا دے۔ اللہ رب العزت نے پھر آپ کی درخواست مان لی اور ملک الموت کو حکم دیا کہ انہیں دوزخ کے 7 طبق دکھا دیے جائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دوزخ کے 7 طبق دکھائے۔ جب آپ نے سارے دوزخ کے 7 طبق دیکھ لیے تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا اب میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے پھر یہی بات کی کہ میرے اختیار میں نہیں، جب تک اللہ رب العزت حکم نہیں دیں گے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ رب العزت میں نے دوزخ بھی دیکھ لیا اور دوزخ دیکھ کے تو میرا دل بڑا پریشان ہو گیا، میں آپ کی جنت بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ رب العزت نے تو جنت پہ اس وقت تک کسی کو داخل نہیں ہونے دینا جب تک کہ اس میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہ ہوں۔ حضرت ادریس اللہ تعالیٰ کے بڑے سچے نبی تھے، انہوں نے کہا اللہ رب العزت میں دوبارہ جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ملک الموت کو حکم دیا کہ انہیں جنت کے دروازے پر لے جاؤ۔ جو ہی آپ جنت کے دروازے پہ گئے اور آپ اندر چلے گئے۔ روایت میں آتا ہے جو کتابوں میں نے پڑھا ہے اور جو علماء دین سے میں نے پڑھا ہے، جو سنا ہے کہ آپ اندر جا کے دوبارہ واپس نہیں آئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے اسرائیل تم واپس آ جاؤ، کیونکہ میں نے اس کی تقدیر میں، اس کے مقدر میں یہی لکھا تھا اور یہ لوح محفوظ پہ لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد سنا ہے، روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی اولاد بار بار جگہ جگہ تلاش کرتی رہی اپنے والد کو، لیکن آپ کا کہیں پتہ نہ چل سکا، آہذاری میں مصروف ہو گئی، رونے پیٹنے میں مصروف ہو گئی۔ شیطان نے پھر اپنا کام کیا، کیونکہ وہ تو ہماری رگ رگ میں سما چکا تھا، اللہ رب العزت سے کو لے چکا تھا قول کہ میں نے مخلوق کی رگ رگ میں سمانا ہے، ان کے خون میں سما جانا ہے اور ان کو میں نے بہکانا ہے۔ سو وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تمہارا والد تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا، آپ انسانی شکل کے آئے اور آ کے کہا کہ جی میں تمہارے والد کی ایک ایسی تصویر بنا دیتا ہوں کہ تم اس کو دیکھ کے اپنے سکون حاصل کرو گے، دکھ بھول جاؤ گے۔ اور اس نے حقیقتاً
حضرت ادریس علیہ السلام کی ایسی شکل کا مجسمہ تیار کیا جس کو دیکھ کر کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ زندہ ہے یا مجسمہ ہے، صرف اس میں جان ڈلنے کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد انہوں نے بیٹوں نے جب اپنے باپ کا مجسمہ دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ آس پاس کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا مجسمہ آ گیا، وہ بتوں کی پوجا کرنے لگے، ان کی پجاری ہو گئی۔ حضرت ادریس کے علیہ السلام سے بتوں کی پرستش کا جو سلسلہ شروع ہوا جو آج تک قائم ہے۔ ناظرین گرامی، یہ میری ویڈیو حضرت ادریس علیہ السلام کے ٹاپک پہ تھی۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے کہ اس میں مجھ سے کوئی آپ کو بتانے میں کوئی غلطی کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے۔ پلیز پھر وہی بات ہے کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے پلیز اس کو ضرور سنیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کا بٹن ضرور دبائیے۔ نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ضرور حاضر خدمت ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ۔